करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हमने अपने प्रोग्राम एक कप ऑफ टी में मदऊ किया है मलिक शबीर अवान एडवोकेट हाई कोर्ट हैं ये। आज इनको इनसे पूछते हैं इनके हवाल के बारे में, इनके एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में, इनके बार में जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, क्या हाल है? वालेकुम ठीक हैं सलाम। आप? जी, वेलकम करते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में। और ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र आतिफ भाई, आपकी मेहरबानी। आपने इतने अच्छे डिबेटिंग प्रोग्राम में और अदबी प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आपकी ये काविश बहुत अच्छी है, आपको सलाम पेश करते हैं जी। थैंक यू। अच्छा शबीर भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताएं कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो क्या है, फिर आपने वकालत जो है वो कब की, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। जी, मैं बताता चलूँ कि मैं लाहौर के ये मज़ाफ़ात में ही वाघा बॉर्डर है, वहाँ पे एक छोटे से गांव में मेरी रहाइश है। और वहीं से मैंने मिडिल का इम्तिहान पास करके फिर मैंने मैट्रिक की गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा से। और फिर लॉ में आ गया। 2001 से 4 तक मैं सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ और 2005 अप्रैल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो आपके साथ ही हूँ। तकरीबन 18 साल हो गए हैं मुझे वकालत के पेशे से मुंसलिक हुए। माशाल्लाह। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी साहब, जो कि साबका हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल, और बहुत अच्छे बार में नाउन पर्सनैलिटी है। उनकी ज़रिए साया मैंने 3 साल वकालत सीखी और उसके बाद फिर वकालत में आपके साथ ही हूँ। जी नो डाउट जी, वेलकम। अच्छा शबीर भाई, आपके ख़ानदान में और भी है कोई वकील या आप अकेले ही हैं नहीं, मैं पहला अपने ख़ानदान में फ़र्द था जो इस शोबे में आया, इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में। बाकी मेरा एक ज़मींदार घराना है, अच्छा अच्छा। ज़्यादातर वो सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। हम जो भाई मेरे 2-4 वो मुलाज़म हैं, एक इधर बार में मुलाज़म है, 2 पुलिस में हैं, एक आलम दीन है, अच्छा, और मैं पहला बंदा हूँ वाहिद जो इस प्रोफेशन में आया। चलें, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आप बताएं कि आपने शोबा वकालत से, आप कह रहे हैं कि मैं 18 साल से मुंसलिक हूँ, तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो सिविल में है या क्रिमिनल में है या किसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में है, किस में है? नहीं आतिफ भाई, मैं ना क्रिमिनल साइड पे मैंने प्रैक्टिस की, और वहीं से मैंने फिर स्पेशल स्पेशल जो है ना वो 9C नारकोटिक्स लॉज में ना मैंने काफ़ी काम किया है। पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ, यानी 9C के ट्रायल कर रहा हूँ। और सेशन कोर्ट में जितनी भी ये मंशियात की कोर्ट्स हैं, 8-9 जो स्पेशल केस सुनती हैं, ट्रायल करती हैं, उनमें मेरा सारा काम है। और मतलब आप स्पेशलिटी जो है वो क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा है क्रिमिनल आपकी? लॉ में, ठीक सिविल साइड पे कम हम्म, हम्म, है लेकिन बहुत कम। ज़्यादा आपके पास जो है मर्डर्स के क्रिमिनल, केसेस हैं, मंशियात के केसेस हैं, यस, एंटी नॉट। रेप केस के। सही। अच्छा आपने ये डेफिनेटली जी, फिर तो आप बड़े ही मुश्किल केसेस जो है वो टैकल करते होंगे, कई हीनियस किस्म, क्योंकि ये हीनियस किस्म के ऑफेंसेस हैं, तो इस वजह से आपके पास तो फिर तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह जो आप क्रिमिनल बहुत ज़्यादा होंगे वो आते होंगे। तो आपने ये जो अपने केसेस किए हैं क्रिमिनल, इसमें कोई मुश्किल ट्रायल भी आपको लगा है कभी ज़िंदगी में, या कौन कौन से केसेस आपको मुश्किल लगे हैं? नहीं, देखें, हर केस की अपनी एक नेचर और नौयत होती है। जी। लेकिन मैंने जो देखा है ना इसमें कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो वुमेन, औरत औरत की दुश्मन है हर केस में। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हैं। जैसे कि रिजवान आरफ साहब की कोर्ट है इधर स्पेशल, जो कि माइनर एक्ट्स को डील करती है सेशन कोर्ट में। वहाँ पे अगर 302 के केसेस हैं वो भी बच्चों के साथ, और स्पेशली औरतों के साथ, और बाकी जो उन रेप केसेस हैं वो भी बच्चों के साथ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने केस किए हैं, लेकिन मैं एक अपने केस का ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि पिछले दिनों ना एक बहुत बड़ा वकूआ हुआ था। जस्टिस जवेद इकबाल साहब जो चीफ़ जस्टिस थे साबका जी हमारे, जी जी जी। जो कि ये उसामा कमीशन के भी थे, हम्म उनके भाई ने ना अपने वालदैन को कत्ल किया था। हम्म हम्म, ये हम्म। आज से कोई 8-10 साल पहले का वकूआ है। अच्छा अच्छा।
تو اس کا کوئی وکیل نہیں تھا. لیکن میں نے اس کیس کو نا پرسو کیا، تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ خونی رشتے کس طرح ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، تو اس کیس میں بھی نا عدالت نے مجھے کہا کہ آپ اس کیس میں اگر آنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ایک جج کا معاملہ تھا، ہم نے اپنے پروفیشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رائٹ ہوتا ہے کہ ہم ہر ملزم کی وکالت کریں. تو میں نے اس کیس کو کافی کینلی آبزرو کیا، اور پھر ڈیفینیٹلی اس میں ہم نے جج صاحب کی سائڈ سے نا وکالت نامے بھی دیے اور کمپلیننٹ سائڈ سے، لیکن میں واحد بندہ تھا جو اکیوز سائڈ سے نا اس کیس کو دیکھ رہا تھا. اچھا پھر تو آپ کو کافی پرابلم بھی ہوتی ہاں ہوگی. بہت زیادہ پرابلمس تھیں، لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ کیس اتنا ہینیس تھا کہ اس ملزم کو سزا ہی ہونی تھی، اور پھر وہ ٹرائل کورٹ میں بھی سزا ہوا، پھر آگے بھی اس کی جو بھی فیٹ ہوئی وہ سزا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو خونی رشتے ہیں وہ آج کل اس مٹیریلسٹک سوسائٹی میں نا بہت زیادہ کرائم ریشو ان کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. ہم مادہ پرستی میں اس حد تک چلے گئے ہیں. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خاندان کے رشتوں کو تو مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط رہنا بھی چاہیے، لیکن کیا آپ تھوڑا سا کرکس تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی جو مختلف قسم کے جو کیسز آتے ہوں گے تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا تو پتہ چلتا ہوگا نا کہ کس کی کیا ریزن کیا بنی. دیکھیں عاطف بھائی، آپ نا ایک حدیث کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ. آپ بھی ماشاءاللہ لائر ہیں کہ جو بھی کیس ہے نا آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے 1400 سال پہلے ایک ہمیں روڈ میپ دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری امت میں پرابلم ہوگا نا وہ 3 چیزوں کے گرد گھومے گا: زن، زر اور زمین. اس کا مطلب ہے شبیر بھائی کہ جو خاندان میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی جس طرح جرنل ہوتے ہیں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں زن، زر، زمین، تو یہی مسئلہ مسائل جو ہے وہ خاندان میں بھی اسی طرح جو ہے وہ گھر کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مرڈرز میں اور بقیہ جو کرمنل اوفینسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا پہلے بھی کہ یہ تینوں چیزیں اتنی ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں کہ پوری جو کرائم ریشو ہے وہ ان تینوں کے گرد گھوم رہا ہے. یا کسی بھی آپ مرڈر ٹرائل کو دیکھ لیں، آپ منشیات ٹرائل کو دیکھ لیں، یا آپ ریپ ٹرائل کو دیکھ لیں، کسی بھی معاملے کو، تو اس میں یا تو کسی عورت کا کوئی کردار ہوگا یا پھر پیسے کا کردار ہوگا، اور یا اس میں تیسرا جو ہے وہ زمین کا، جائیداد کا. تو تمام کرمنل پروسیجر جو ہے وہ انہی تینوں چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے. اچھا شبیر بھائی، یہ آپ بار میں ماشاءاللہ 18 سال سے آپ اس پروفیشن میں ہیں، اور ہماری جو بار ہے وہ ایشیا کی بڑی باروں میں سے ایک بار ہے، لاہور بار جو ہے. تو آپ کو اور جنرل جو روز پروفیشنل لائرز آتے ہیں ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا ہے اور وہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ گورنمنٹ لیول پہ آیا کہ اس میں کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ باہر کے جو ممالک ہیں ان میں تو لائرز کو جو ہے وہ کافی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ جی عاطف بھائی، آپ بھی اسی پروفیشن کا حصہ ہیں. دیکھیں کہ ہماری جو بارز ہیں یہ رول آف لاء کے لیے ہر حکومت کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، ان میں ان کا وائٹل رول نظر آتا ہے، کیونکہ ایک وکیل ہی نے اس ملک کو بنایا اور وکیل ہی اس ملک کی تکمیل میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، چاہے وہ اسمبلیوں میں ہوں، چاہے وہ بارز میں ہوں. انہی کی وجہ سے عام معاشرے میں ایک پروٹیکشن ہے، قانون کا بول بالا ہے. تو جہاں تک میرے پچھلے 18 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں، تو ہمارے بار کے جتنے مسائل ہیں ان پہ گورنمنٹ کا کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں، باقی پروفیشن جو ہیں، جس طرح صحافی ہیں، یہ ان سب کے لیے ایک پیکیج ہوتا ہے ہر سال. لیکن ہماری وکلا کمیونٹی واحد وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے خود ہی اپنے مسائل کو اپنے تئیں حل کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کبھی نہیں توجہ دی کہ ان کے لیے سٹنگ پلیسز ہونی چاہیے، ان کے لیے اچھی جو ہے نا وہ فیسلٹی بار میں انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے سائل کو، معاشرے کے مسائل کو دیکھ کے اچھی طرح اچھے ایٹماسفیئر میں ان کو حل کر سکیں قانون کے مطابق. اور دوسرا کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے ہمارے پاس. تیسرا کوئی ریزیڈینشل ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے کہ صحافیوں کی لاہور میں 2 کالونیاں بن گئی ہیں، لیکن وکلاء جو کہ ایک بہت بڑا پلر ہے.
پلر ہیں اس معاشرے کا، اور بار اینڈ بینچ میں جو پوری ایک جمہوری حکومت کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک پورا ایک ستون کی طرح کھڑے ہیں وکیل، ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، نہ ان کی صحت کے لیے، نہ ان کے بچوں کے فیوچر کے لیے. اور باقی جتنے ممالک میں ہیں دیکھیں کہ ان میں پاکستان کی نسبت وکلاء بھی مہنگے ہیں اور وکلاء کی فیسیں بھی بڑی ہیں اور لیتے بھی پہلے اور ہیں. لیتے بھی پہلے ہیں. اور واحد ہمارا ملک ہے پاکستان کہ یہاں پہ وکیل تھوڑے سے پیسوں میں کلائنٹ کی تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کر دیتے ہیں اور ان کا ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں، لیکن ان کی فیسز بلکہ بعد میں ملتی ہیں انہیں. ہاں، اور یہاں پہ دیکھیں کہ وکیل کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. اچھا، آپ یہ جو بار اور بینچ ہے اس کے درمیان کتنا لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ اس میں، اور یہ اگر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے تو ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو بار ہے وہ تو پچھلے پاکستان جب سے بنا ہے یہ بار ہی ہے، یہ جمہوریت کی علمبردار ہے. اور جو بینچ ہے وہ بار کا ہی پہلے حصہ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک وکیل ہی جج بنتا ہے، جی جی جی. تو وہ اس کو وکلاء کے مسائل کا بھی ادراک ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جب ایک بار کا عہدیدار یا ممبر یا بار کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ بینچ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بیہیو میں بڑا فرق آ جاتا ہے. حالانکہ وہ ہماری کمیونٹی میں سے، ہمارے بھائیوں میں سے گیا ہوتا ہے اور اس کو ان مسائل کا ادراک ہوتا ہے کہ ایک وکیل نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو اس نے کلائنٹ سے جتنے پیسے طے کیے ہیں اسی میں اس نے اپنے کیس کو اچھی طرح پلیڈ کر کے بینچ کے سامنے جانا ہے، اور بینچ کو بھی اندازہ ہے کہ جو وکیل آیا ہے یہ کن مسائل سے پراپر گزر کے ہمارے تک آیا ہے اور اپنے کلائنٹ کے انصاف کے لیے آیا ہے. لیکن یہاں پہ ڈیٹ تاخیری حربے اور ججز کا مس بیہیو جو ہمارے ساتھ دن بدن بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری بار کا ہی حصہ تھے، پہلے ہمارے بھائی تھے، ایک وکیل ہی تھے.